کہ اس دنیا کا بہترین سامان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے وہ نیک بیوی ہے۔ دینداری کی بنیاد پہ انسان آخرت سے پہلے اس کی اپنی دنیا سنوارتا ہے۔ پاکیزہ عورت، ایک دیندار عورت اپنے شوہر کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ ہمیں رشتے میں جب تک آپ دینداری کو نہیں دیکھیں گے، نہ آپ سکون سے رہ سکتے، نہ آپ کے بیٹے سکون سے رہ سکتے، نہ گھر میں سکون آئے گا۔ اور کی عورت دیندار اخلاق والی نہ ہو، گھروں میں واقعی معنی میں سکون نہیں رہے گا۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت نمبر 180 پر 9 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ نکاح، رشتہ ازدواج کے تعلق سے بڑی اچھی بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے
حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کریں۔ نکاح میں دینداری، یہ آج کا میرا عنوان ہے۔ نکاح میں دینداری کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے رشتہ بناتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، بہت سارے اس کے معیارات ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے آپسی دوستی ہو، تعلق ہو، تجارت ہو، بہت ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے۔ ہم جس پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے نکاح۔ یہ نکاح ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں قائم ہونے والا ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو زندگی بھر چلتا ہے، چلنا چاہیے، اور اسی امید سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں نکاح کے بعد بہت سارے اختلافات، مسائل، الجھنیں، پریشانیاں، جھگڑے جو ہم گھروں میں دیکھ رہے ہیں، دن بدن خاندانوں کے اندر یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے، ماں باپ نے، خاندان کے بڑوں نے نکاح کے اندر دینداری پر زور نہیں دیا ہے۔ دینداری پر زور دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا یا اپنے کسی بھائی کا، اپنے کسی ساتھی کا جب کسی اور لڑکی سے نکاح کرانا چاہتے ہیں تو اس کی دینداری کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں۔ اسی طرح آپ اپنی بہن بیٹی کا نکاح کسی مرد سے کرانا چاہتے ہیں تو وہاں لڑکے کے اخلاق، لڑکے کی دینداری کو دیکھیں۔ یہی دینداری اصل چیز ہے اور یہی قائم رہنے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نکاح میں دینداری ہی کیوں دیکھنا چاہیے؟ بھائی، آپ کسی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر شادی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کسی لڑکی کا خاندان دیکھ کر نکاح کرنا کیا غلط ہے؟ کسی لڑکی کی دولت کو دیکھ کر اگر کوئی نکاح کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ چلیے میں اسی کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر نکاح میں آپ اپنی بیوی کو چنتے ہوئے، انتخاب کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات جو فائدہ ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا کا بہترین سامان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے وہ نیک بیوی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان چند دنوں کے لیے آتا ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، دنیا کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن پیارے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان، دنیا کی بہترین پونجی جسے آدمی جمع کر سکتا ہے، جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس سے آدمی کو واقعی میں سکون مل سکتا ہے، وہ ہے المرأة الصالحہ، پاکیزہ بیوی، نیک عورت۔ یہ دنیا کا وہ سامان ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا، دنیا کا بہترین سامان، دنیا کی بہترین پونجی، اللہ کے نبی نے اس کو بیان فرمایا۔ گویا نیک بیوی آپ کی آخرت بناتی ہے، لیکن آخرت کے ساتھ دنیا کے اندر بھی وہ آپ کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس کی بیوی اس کے اپنے گھر کے اندر اس کے تعلقات اچھے ہوں، آپ کی بیوی آپ کے ہم خیال ہو، آپ کا خیال رکھنے والی ہو، آپ کا ساتھ دینے والی ہو، آپ کی خدمت کرنے والی ہو، اور آپ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتی ہو، اور آپ کا ساتھ نبھانا اس کی زندگی کی بہت بڑی غنیمت سمجھتی ہو، تو پھر ایسی زندگی اور ایسا گھر گویا جنت کا ایک نشان بن جاتا ہے۔ اگر انسان کو نیک بیوی مل جائے تو اس کی خوشی کے کیا کہنے۔ اگر اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ
انسان کے گھر کے اندر اس کی اپنی بیوی ڈھنگ کی نہ ہو، بے ڈھنگ ہو، بے دین ہو، اس کی خلاف ورزی کرنے والی ہو، اس کی بات سننے والی نہ ہو، اس کی عزت کا خیال رکھنے والی نہ ہو، الٹا اس کے خلاف میں سازشیں چلنے والی ہوں، یا اپنے شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہ ہو، شوہر کی عزت کا اسے خیال نہ ہو، تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایسے مسائل جنم لیتے ہیں کہ گویا انسان دنیا میں ہی رہتے ہوئے ایک عذاب جھیلتا ہے، ایک عذاب جھیلنے کے برابر ہے۔ اسی معنی میں قرآن مجید کی وہ آیت کو آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رشتہ بنایا ہے، یہ رشتہ محبت بھرا رشتہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ محبت بھرا رشتہ آج عذاب ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ یہ پیار بھرا رشتہ بیوی کا آج ہمیں الجھنوں والا کیوں دکھتا ہے؟ آج ہمیں پریشانی ہی پریشانی کیوں دکھتا ہے؟ اس لیے دکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو گھر میں لاتے ہوئے، اس کو نکاح کرتے ہوئے، اس کو چنتے ہوئے اس کے اندر دینداری کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا ہے، ہم نے اس کی دولت کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے خاندان کو دیکھا ہے، اور یہ تین چیزیں، لڑکی کی خوبصورتی، لڑکی کا خاندان، لڑکی کی دولت، یہ تینوں چیزیں ہی ٹیمپروری ہیں، انسان کے لیے چند دنوں کا سکون دینے والی ہیں، اور بعد میں انسان یہ ساری چیزوں سے یا تو بیزار ہو جاتا ہے یا تو اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ باقی رہنے والی اور سکون دینے والی چیز ہے دینداری۔ عورت لڑکی کے اندر جتنی دینداری ہوگی وہ آپ کو دنیا اور آخرت کا سکون دے گی، اور اگر یہی دینداری لڑکی کے اندر، آپ کی بیوی کے اندر نہ ہو تو پھر بھائیو کیا کہیں گے؟ کتنے مالدار گھرانے ایسے نہیں ہیں جن کو لوگ رشتہ کرتے ہوئے لڑکی کا خاندان، لڑکی کی دولت کو دیکھ کر رشتہ کیے، اور شادی کے چند دنوں کے بعد وہ بے ڈھنگ نکلتی ہے، وہ غلط راستوں پہ جانے والی نکلتی ہے، اس کے بارے میں ہزار مسائل، ہزار باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، سننا پڑتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے پہلے تحقیقات نہیں کی ہیں، ہم نے پہلے دینداری کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ برا نہیں ہے کہ آپ لڑکی کی خوبصورتی دیکھیں یا اس کا خاندان دیکھیں، بری بات نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اصل جو چیز آپ کو دیکھنا ہے وہ ہے دینداری۔ اگر آپ دینداری کے ساتھ خوبصورتی دیکھتے ہیں، بالکل دیکھیے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ دینداری کے ساتھ دولت والی چاہتے ہیں، آپ خود غریب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ رہنے والی وہ اس کے پاس کچھ تو بھی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ اگر آپ دینداری کے ساتھ اچھا خاندان چاہتے ہیں، عزت دار خاندان چاہتے ہیں، عزت دار گھرانہ چاہتے ہیں، تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ دینداری کے ساتھ دوسری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ کب آتا ہے؟ صرف آپ خوبصورتی کو دیکھیں، آپ صرف گھرانے کو دیکھیں، تبھی مسائل ہوتے ہیں، ورنہ دینداری کے ساتھ یہ چیزیں دیکھنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دینداری اور دینداری کی بنیاد پہ نکاح انسان کے لیے دنیا میں ہی بہت ساری بھلائیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دینداری کی بنیاد پہ انسان آخرت سے پہلے اس کی اپنی دنیا سنوارتا ہے۔ انسان کی بیوی اگر نیک ہونا تو پھر آخرت سے پہلے اس کی دنیا سنوارتی ہے، اس کی روح اور اس کے جسم کا خیال رکھتی ہے، اور دونوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیں کئی ایسی عورتوں کے واقعات ملتے ہیں جو عورتیں دیندار تھیں، اللہ والی تھیں، تو انہوں نے اپنے شوہروں کو آخرت اور دنیا کیسے بچائی، اور دنیا اور آخرت کے لیے کیسے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا۔ یہ ام حکیم کون ہیں جی؟ یہ ابو جہل کی بہو ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں اکریمہ نام ہے، حضرت اکریمہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت اکریمہ جو ہے
پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ شروع کے اوائل میں فتح مکہ تک بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو جہل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، دین سے، اللہ کے نبی سے کیسی کٹر دشمنی رکھتا تھا، سب کو پتا ہے۔ اسی کا بیٹا اکرمہ، یہ باپ کے راستے پر چل پڑا اور باپ کی جیسی دشمنی اپنے دل میں پال کے رکھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تو یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد سے زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے، مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑا، تو ایسے 4 لوگوں کے نام لے کے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ 4 لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہ کہیں پر بھی ملے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا کپڑا بھی اگر پکڑیں گے، چادر بھی پکڑیں گے، تب بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ جو 4 لوگوں میں سے ایک تھے اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے۔ اب جب اللہ کے نبی کا اعلان عام ہوا اور ان کو پتا چلا کہ وہ 4 میں سے ان کا بھی نام ہے، بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا جو ہے، اسی دوران میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتی ہیں، اسلام لاتی ہیں، اسلام کو سمجھتی ہیں، اللہ کے رسول کیا ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، بہت متاثر ہوتی ہے، بہت متاثر ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے شوہر کے بارے میں فکر کرتی ہے کہ یہ جو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو قتل کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں اور جا کے اللہ کے نبی سے بات کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں بیوی ہوں اکرمہ کی، اور یہ اکرمہ وہی ہیں جن کو قتل کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے امان طلب کرتی ہوں، آپ پناہ دیجئے میرے شوہر کو اور مجھے تھوڑی مہلت دیجئے، میں اپنے شوہر کو اسلام کی شہادت کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے امان دے دیا۔ اللہ کے نبی انسانوں کے جان کے دشمن بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ تو مسلمانوں کا اتنا دشمن تھا جس کی وجہ سے اس کے قتل کا اعلان کیا گیا تھا، ورنہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرتا، سب سے پہلے خوش ہونے والے خود ہمارے نبی ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، تمہارے شوہر کے لیے امان ہے۔ وہ جاتی ہیں، نکلتی ہیں اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ہوئے، ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے اس پار اکرمہ بھاگ کے پناہ لیا ہے۔ بیوی پہنچتی ہیں اپنے شوہر کے پاس اور شوہر کے پاس پہنچ کر کے ایک بات بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے تمہارے پاس آ رہی ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے امان لی ہے، تمہارے لیے عہد لیا ہے کہ میں اسلام کی شہادت کے ساتھ نبی کی خدمت میں پیش کروں گی، لیکن بات میری یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کے دین کو قبول کرو گے، میں خود بھی مسلمان ہوں اور اسی شرط پہ میں تمہارے نکاح میں رہوں گی، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اپنے دل میں ایسی ہی دشمنی رکھو گے، تو پھر فقد انقطعت العصمت بینی و بینک، تو میرے اور تمہارے بیچ میں جو رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ، یہ کٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور میں اپنی جگہ خلا لے کے واپس چلی جاؤں گی۔ اکرمہ نے سوچا اور پھر اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات یہاں یہ بتانا ہے، یہ ابو جہل کے بیٹے جو اکرمہ ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے انہوں نے کئی بار کلمہ پڑھنے کے لیے سنا ہے، نصیحت سنا ہے، پیغام سنا ہے، بیان سنا ہے، تقریریں سنی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ وہی اپنے گھر کی عورت، بیوی کی 2 باتیں اس انسان کو مسلمان بننے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ کیا بات تھی؟ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ بیوی ڈھنگ کی تھی، بیوی دیندار تھی، بیوی کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی محبت بس گئی، اور اسی بیوی کی زبان سے جو باتیں نکلی بعد میں آ کر
یہ آدمی، یہ شوہر اپنی بیوی کی وہ باتوں سے متاثر ہوا اور آ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائی یہ ہوتا ہے، آدمی اپنی جگہ کتنا غلط بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی دیندار ہے، نیک ہے، اخلاق والی ہے، عورت کے اندر یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک پاکیزہ عورت، ایک دیندار عورت اپنے شوہر کو راہ راست پر لا سکتی ہے، سیدھے راستے پر لا سکتی ہے۔ اپنے بگڑے شوہر کو سدھارنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں میں دیا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی بیوی، آپ کے گھر کی عورت نیک ہو، دیندار ہو، اسی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ سوچیں، ابو جہل جیسے کٹر اسلام کے دشمن کے بیٹے کو بدلانے والی اس کی اپنی بیوی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری بھی اپنی بیویاں، بہو ہیں، لیکن پھر بھی گھر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ گھروں میں مسائل کیوں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس عورت کے اندر دینداری کو نہیں لایا ہے، دینداری کو دیکھ کے شادیاں نہیں کی ہیں۔ ہمارے رشتے، ہمارے بیٹوں کے رشتے، ہم جب گھر میں دلہن کو لاتے ہیں، دینداری بہت دور میں کہیں کنارے پہ ہوتی ہے۔ ہماری سب سے پہلی نظر تو لڑکی کے باپ کی آستی پہ ہوتی ہے، لڑکی کے باپ کی دولت پہ ہوتی ہے، سالوں کی دولت پہ ہوتی ہے، ان کے خاندان پہ ہوتی ہے، لڑکی کی خوبصورتی پہ ہوتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے جی، چند مہینوں میں، چند سالوں میں یہ ساری چیزیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ خوبصورتی پھیکی پڑ گئی، دولت ختم ہو گئی، خاندان کچھ ادھر ادھر ہو گیا، تو اب انسان کو بیوی پسند نہیں آتی ہے، بیوی اچھی نہیں دکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ آپ نے جو دیکھ کر کے شادی کی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا پھر وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس کے بجائے اگر آپ دینداری دیکھتے، اخلاق دیکھتے، اچھا پن دیکھ کے شادیاں کرتے، گھروں میں بہت سکون ہوتا جی، بہت سکون ہوتا۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے نوجوانوں کے اندر شادیوں کے بارے میں جو ڈر پیدا کیا گیا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ ہماری اکثر شادیاں کیا ہوتی ہیں، یا تو لڑکا خود سے پسند کر کے شادی کر لیا، یا پھر ماں باپ اپنی پسند لڑکے پہ تھوپتے ہیں، نہیں میری ان کی دوستی ہے، میں وہ پارٹنرشپ میں ہیں، ہماری وہ، ہمیں ایک ساتھ خاندان کے ہیں، پہلے ہی بات دے دیے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور لپٹا کے ڈھکل دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ 2 مہینے رہیں گے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 برس، ختم۔ پھر اس کے بعد مسائل، جھگڑے، اختلافات۔ اب گھر کے اندر آپ کا بیٹا پریشان ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی بیوی پریشان ہے، آئے دن جھگڑے۔ کیوں؟ نکاح کرتے ہوئے یہ دینداری کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں جی، ہمیں نکاح کرتے وقت جتنی فکر، جاب والا ہے نہیں لڑکا، نوکری والا ہے نہیں، آستی ہے نہیں، یہ سب دیکھتے ہیں، اس کا پو حصہ تو بھی دیندار ہے یا نہیں دیکھتے؟ تو پھر آپ بتاؤ کہ ایسے رشتوں میں سکون آئے گا کہاں سے؟ ایسے رشتے، جو رشتے اس بیس پہ آگے بڑھتے ہیں، وہ رشتوں میں اطمینان کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے کیسے بنیں گے؟ لڑکی سمجھتے ہوگی میرے کو نہیں، میری آستی کو دیکھو، ان میرے کو شادی کر لیا ہے، میرے سے کیا مطلب ہے؟ جا شاد لے لے، جو چیز تجھے چاہیے تھا وہ لے، مجھے جو چاہیے میں کہیں سے بھی لیتی ہوں۔ راستے بدل گئے۔ مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہم لوگ نہ گھروں کے ذمہ دار، گھروں کے بڑے، شادیاں ہونے کے بعد اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ادھر سے 10، ادھر سے 15، ادھر سے 15، 50 جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ سب جمع ہوتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ سوچ، یہ فکر آپ کو شادی سے پہلے رشتہ دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے تھا کہ جو گھر کی بچی کو کر کے آ رہے ہیں وہ بچی میں دینداری ہے یا نہیں؟ جو بچے کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح، وہ بچے میں دینداری ہے یا نہیں؟ نہیں، جاب دیکھ لے، نہیں بھی مہینے کو 50,000 80,000 کماتا ہے، کہتے ہاں وہ جتنا کماتا ہے اس کی عیاشیاں بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ یہ آپ نہیں سوچے، وہ اس سے مطلب بھی نہیں ہے لوگوں کو۔ مطلب کیا ہے؟ اتنا کما لیا تو بس لے، بچی کی زندگی سنور جاتی ہے، بول کو بھیجتے 2-3 مہینے میں پھر ریٹرن۔ مسائل کیوں ہیں؟ اتنے سارے اختلافات گھروں میں پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی میں شادی کے نام سے خوف، بیوی کو لانا بولے تو ایک ڈر کیوں ہے؟ اسی وجہ سے
کہ انسان آج اپنی دلوں کی ہوس یہاں تک پورا کر رہا ہے کہ جو رشتہ زندگی بھر چلنا چاہیے وہ رشتے کی بیس دولت پہ، خوبصورتی پہ، خاندان پہ رکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی بیوی یا اپنے گھر کی بہو، اپنے گھر کی کسی بھی دلہن کے اندر دینداری کو دیکھ کے شادیاں کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، گھروں میں سکون بولنے کی چیز واقعی میں نہیں رہے گی، ہرگز نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے صحابہ کرام، میں غریب صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جی، مالدار صحابہ بھی اس بات کا لحاظ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کا نام تو سنے ہوں گے، حضرت ابوبکر کی مالداری بھی سنے ہیں، حضرت ابوبکر کا مقام بھی سنے ہیں۔ جب بات آتی ہے اپنی بیٹی، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کی بات آتی ہے، ایک صحابی کو چنتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام۔ نام سنے کبھی؟ زبیر بن عوام کون ہے؟ بہت غریب صحابی ہیں، بہت غریب، دنیا کے حساب سے بہت غریب صحابی ہیں، لیکن دین، اخلاق، اللہ والوں کے حساب سے جنت میں جانے والے 10 صحابہ میں سے یہ بھی ایک صحابی ہیں، زبیر بن عوام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی زبیر بن عوام سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! طاقت ایسی، مکے کے بڑے سے بڑے مالدار کو منٹوں میں شادی کر دے، اتنی طاقت، اتنی حیثیت، لیکن جب اپنی بیٹی کے نکاح کی بات آتی ہے، کروڑ پتی لکھ پتی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ دیندار لڑکا کون ہو سکتا ہے جو میری بیٹی کو دنیا اور آخرت کا سکون دے گا؟ دیکھے زبیر بن عوام کو چنے، رشتہ انتخاب لگا دیا۔ ایسی ایک نہیں کئی شادیاں صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، بس کیا ہے یہ صرف سننے کے لیے رہ گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اتنی دینداری ایسی ان کے سامنے ہو، جب بھی رشتے کی بات آتی فوراً دینداری، دوسری چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اگر دوسری چیز دیکھنا بھی ہوتا دینداری کے بعد دیکھتے تھے، دینداری کے ساتھ خوبصورت ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دینداری چھوڑ کے ڈائریکٹ خوبصورتی پہ چلے گئے، ڈائریکٹ دولت پہ چلے گئے، نہیں ہوا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، سب سنیں، یاد رکھیں، جا کے سنائیں اپنے گھروں کی عورتوں کو، خاص کر کے عورتوں کو، انہوں نے پورا سیٹ کرتے سوئے۔ کیا ہے؟ مسائل بہت الجھ رہے ہیں، بہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سبق دیا وہ بعد میں ایسا ہی چلا۔ صحابہ تابعین، ایک مشہور تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ۔ یہ سعید بن مسیب کون ہیں؟ صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ مسجد نبوی میں ان کے دروس ہوا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، خود ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ مدینے میں مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے شاگرد تھے، اس میں سے ایک کے نام مشہور ہیں۔ ایک شاگرد تھے ان کے عبداللہ بن ابی وداعہ رحمت اللہ علیہ، انہی کے شاگرد ہیں، ان کے پاس پڑھنے والے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کئی دنوں تک ان کے یہ شاگرد نظر نہیں آئے۔ روزانہ پابندی سے آ کے حدیث پڑھنے والے، حدیث کا علم لینے والے کئی دنوں تک نظر نہیں آئے، اور بہت دنوں کے بعد مجلس میں دکھے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اپنے اس شاگرد کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کئی دنوں تک تم غائب رہے، نظر نہیں آئے، وجہ کیا تھی؟ تو شاگرد نے کہا کہ استاذ محترم، میری بیوی بیمار تھی، کئی دنوں سے بیمار تھی، اور اسی بیماری کا علاج کراتے کراتے میری بیوی اس دنیا سے چل بسی ہے، تو اسی غم میں رہ کر میں آپ کے درس میں نہیں آ سکا، ٹھیک ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بیوی انتقال ہو گئی تو دوسری شادی نہیں کی، یعنی بیوی انتقال ہونے کے بعد اور شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے استاذ محترم، مجھ غریب کو کون شادی کرے گا؟ ایک شادی ہوئی تھی وہ بھی غنیمت سے، اس کے انتقال کے بعد مجھے شادی کرنے کے لیے اپنی بیٹی کون دے گا؟ میرے پاس دولت بھی ہے ہی نہیں ہے صرف کچھ میری سامان
पूंजी घर का, तो मुझे कौन शादी करेगा। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने तुम्हें बड़ा पाबंद देखा है, मस्जिद नबवी के पूरे दुरूस में बड़ी पाबंदी के साथ, नमाजों के एहतमाम के साथ, इतना मैंने तुम्हें दीनदार देखा है, और मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का निकाह तुमसे करूं। जैसे ही सुने हैरान रह गए, बोले कि सईद बिन मुसय्यब, क्या आप पूरे होशो हवास से बात बोल रहे हैं? आप मेरे उस्ताद हैं, पूरे मदीना भर में आपका चर्चा है, सईद बिन मुसय्यब का नाम सुन के लोग क्या खलीफा कांप जाते हैं। सईद बिन मुसय्यब ने कहा कि हाँ, अपनी ही बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूं। कहा कि मेरे पास महर में देने के लिए भी सिर्फ 3 दिरहम है, दिरहम चांदी के बिल्ले, सिर्फ 3 दिरहम है। कहा कि कोई बात नहीं है, कोई हरज नहीं है, और वहीं बैठे बैठे निकाह पढ़ा दिया। ये उनके शागिर्द फौरन अपने घर भागते हैं और देखते हैं कि अब घर में आएगी बीवी तो क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, इंतजाम करना है। तो कुछ देखते हैं, जौ का आटा मिलता है, रोटी बनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इतने में घर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, आवाज आती है। पूछते हैं कि कौन आए हैं। बाहर से आवाज आती है, सईद हैं, सईद आए हैं। अब ये सोचते हैं कि मेरे दोस्तों में से सईद नाम का कौन भी नहीं है। फिर इत्तेफाक से दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके उस्ताद सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह उनके दरवाजे पे आके खड़े हैं। उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती है। खुद वो बताते हैं वाक़ये में कि 40 सालों से सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को उनके घर और मस्जिद नबवी के अलावा कहीं और नहीं देखा गया। यानी घर और मस्जिद इतना ही ताल्लुक था। तो वैसे उस्ताद उनके घर पे दरवाजे पे आके खड़े हैं, हैरत की इंतहा ना रहे। फौरन पूछ लिए, उस्ताद मोहतरम आप क्यों आए? मुझे बोल देते, मैं खुद आपके घर पे आता। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारी अमानत सौंपने के लिए आया हूं। और फिर अपनी बेटी को आगे किया, कहा कि बेटी यही तुम्हारे शौहर हैं, इनके साथ ही तुम्हें जिंदगी गुजारना है। अल्लाह अकबर। निकाह हो गया, जिंदगी आगे बढ़ गई। कितने आसान निकाह, कितने सादे सीधे निकाह, और दीनदारी बोलने की किस हद तक देखते थे। ये पूरा वाकया सुने ना आप। ये पूरे वाकये में एक बात आपको याद रखना है। क्या बात है? सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह की ये जो बेटी का निकाह वो कर रहे हैं ना, ऐसा मत समझिए कि ये उस्ताद हैं, ये गरीब हैं, ये आलिम साहब हैं, वो आलिम साहब हैं, गरीब हैं, कौन रिश्ता देगा। नहीं भाई, आप तारीख उठा करके पढ़े, हिल्लतुल औलिया किताब है, उसकी 4थी जिल्द उठा के पढ़ें, आपको इसी वाक़ये में बात मिलेगी कि सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को उनकी इसी बेटी से रिश्ता मांगने के लिए उस वक्त जो खलीफा थे अब्दुल मलिक बिन मरवान, नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान उस वक्त मदीने के खलीफा रहे हैं। तो उन्होंने अपने बेटे, उनके बेटे का नाम है सुलेमान, अपने बेटे से निकाह करने के लिए सईद बिन मुसय्यब की बेटी का हाथ मांगा था। अल्लाह अकबर। दिए थे, क्या कमी थी? खलीफा वक्त मदीने के खलीफा हैं, मुसलमानों के बड़े हैं, अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजते हैं। सईद बिन मुसय्यब के घर को इनकार करते हैं, माजरत कर देते हैं कि मैं निकाह नहीं कर सकता है, और निकाह करते हैं तो किसे? अपने ही एक शागिर्द से। क्या देख करके? अरे भेज देते बादशाह के घर को, दुनिया पूरी एक साथ मिल जाती, दुनिया का ऐशो आराम मिल जाता। लेकिन उनकी सोच ये थी कि बेटी को दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत तबाह ना हो। ऐसा शोहर मिले जो दुनिया के साथ आखिरत का ख्याल रखने वाला हो। ऐसे बाप अगर आप बन जाए, हमारे ये लोग बन जाए, तो फिर जिंदगियां सुकून बनेंगी, घरों में सुकून पैदा होगा। आज कहाँ है ऐसी दीनदारी को देखने वाले? मेरे भाई, मैं दीनदारी बोले तो आपको सिर्फ वो झुब्बा, पगड़ी, टोपी, आलिम, हाफिज वही नहीं बोल रहा हूँ। नौजवानों में माशाअल्लाह बहुत सारे हैं, दीनदार हैं, अखलाक वाले हैं, उनको देखिए। ये लेकिन बात ये बताना चाहता हूं मैं आपके सामने, पूरा खुलासा ये कि आप अपने लिए या फिर अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने खानदान के किसी भी लड़के लड़की के लिए सामने के घर में रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, दीनदारी देखें,
اخلاق دیکھیں، عادتیں دیکھیں، طور طریقہ دیکھیں، رہن سہن دیکھیں. یہی دینداری، یہی اخلاق باقی رہنے والی بھی ہے اور نسلوں نسلوں تک چلنے والی ہے. اگر دینداری نہیں دیکھیں گے، وہ بڑے خاندان کی ہونا، وہ ایک دم گوری ہونا، ایک دم ویسی ہونا. ہمارے بچے کیسے ہیں؟ ہمارے بچوں کی عادت، اس میں بڑوں کی بھی کمیاں ہیں، بڑوں کی بھی غلطیاں ہیں. اب بچوں کو تو کیا بولیں گے. آج مسئلہ ایسا ہو گیا ہے شادیوں کے بارے میں، وہ اجلا دیکھا اچھل گیا، پیلا دیکھا پھسل گیا، ایسے مسائل ہیں. اور شادیاں پوری اسی بیس پہ ہو رہی ہیں. ٹیمپروری کچھ دیکھ لیے، کچھ پسند آ گیا اور نکاح کر لیے، پھر بعد میں مہینہ 6 مہینے سال ہو گیا، اب شروع خاندان پہ خاندان. پہلے خاندان کو دیکھ کے شادی کرے، بعد میں وہی خاندان کو گالیاں دیتے، تیرا خاندان ویسا، تیرے 7 پیڑھیاں ویسے. کیوں؟ آپ جو دیکھ کے شادی کرے وہ ختم، اچھلا گیا. میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، نکاح میں، رشتے میں جب تک آپ دینداری کو نہیں دیکھیں گے، نہ آپ سکون سے رہ سکتے، نہ آپ کے بیٹے سکون سے رہ سکتے، نہ گھر میں سکون آئے گا. اور آج ہو رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گھروں کے مسائل، الجھنیں، خاندانوں کے جھگڑے کیا ہیں. آپ کدھر بھی جاؤ، آخری میں بات آ کے یہیں اٹکتی ہے. لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے کر لیا بچہ، لڑکی کی دولت دیکھ کے ماں باپ آگے بڑھ گئے، جہیز کٹنم وغیرہ دیکھ کے، خاندان دیکھ کے آگے بڑھ گئے، دینداری کو دور تک بھی نہیں دیکھا ہے. ایسے خاندان بھی ہیں، دیکھے نوکری زبردست جاب ہے، 80,000 روپے تنخواہ ہے، لے لیے، شادی کر لیے، بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. ایسے گھرانے مل جاتے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں، دینداری یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں سکون دیتی ہے. اگر دینداری نہ ہو، آخرت تو برباد ہونے والی ہی ہے. آخرت سے پہلے دنیا میں آپ کو عذاب دکھاتی ہے، عذاب دکھتا ہے اور عذاب کی زندگی بن جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے وہ چیز نہیں دیکھی جو بعد میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. بعد میں 100 سال 2 سال 4 5 سال ہو گئے بعد لوگ بولتے دیندار، ذرری بھی دینداریش نہیں، اس میں ذرری بھی اخلاقیت نہیں، ذرری بھی قدرش نہیں کرتی. پہلے دیکھا نہیں، وہ اس کے بارے میں پہلے فکر نہیں ہے. پورے یہ دینداری بھی کب دیکھتے معلوم؟ ہمارے لوگ 2 سال 3 سال لڑکی کی پوری آستی کھا جا کو ہڑپ کر لے کو، اس کے بعد دیکھتے لڑکی میں وہ نہیں، یہ نہیں، کئی پوری آستی ختم ہو گئی ہے، پورا اپنے نام کر لیے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں الجھنوں کا سبب بن رہی ہیں. نکاح کرتے ہوئے، رشتے کو دیکھتے ہوئے دینداری کو اپنائیں، اور پھر اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ دینداری کی وجہ سے جو سکون انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے گا، وہ آخرت کے ساتھ اس کی دنیا میں بھی سکون اور اطمینان کا ذریعہ بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رشتوں کو اپناتے ہوئے دینداری کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہے جو جن کی کرنے جا رہے ہیں ان کو دیندار رشتہ کریں. اب آپ کر لیے ہی ہیں تو دیندار بنائیں. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں سمجھیے، تھوڑا اور اچھے طریقے سے سمجھیے. جو کر لیے ہیں ان کو دیندار بنانا ہے. جن کو آپ آگے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دیندار ڈھونڈیں. جن کو آپ نکاح میں لے لیا ہے، اگر وہ بے دین ہے، دینداری کی طرف توجہ دیں. جب تک گھر کی عورت دیندار اخلاق والی نہ ہو، گھروں میں واقعی معنی میں سکون نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جن کی نکاح ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک جوڑے، اخلاق، دیندار بنانے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جن کے رشتے ہونے جا رہے ہیں، اے اللہ انہیں رشتوں کو قائم کرنے سے پہلے دینداری کو دیکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ختم ہونے والی چیزوں سے بڑھ کے باقی رہنے والی چیز پر ہماری نظر رکھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن گھروں میں جو لوگ ایسے مسائل سے دوچار ہیں، پریشان، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو گھروں میں لوگ پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ماں باپ کے لیے اولاد کی زندگی کو سکون و اطمینان والی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ گھروں کے اندر قرآن و حدیث، اللہ کے نبی کی زندگی سے ایسے سبق لیتے ہوئے زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ صحابہ تابعین نے جیسے رشتوں کو طے کرتے ہوئے دینداری کو آگے رکھا، اے اللہ ہمیں بھی آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.